الرحيم أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم تلاوت کلام پاک کے بعد سرور کو حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے زبان پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ ہے دربار آقا کا یہاں اپنوں کا کیا کہنا جہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے ارے سمجھ قربان ہو جاؤں ان کے روزے پر
ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ نعت رسول مقبول سے دلوں کو منور فرما رہے تھے قاری حامد صاحب۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے تمام نظام حیات ہمیں مکمل طور پر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں اس ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے، کاروبار کا، معاشرت کا، حکومت کا۔ ہماری تنزلی کا ایک واحد وجہ یہ ہے ہم نے وہ اسوہ چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی اگر ہم اسی طریقے سے کاروبار کریں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ بتائیں کہ دین اسلام کے مطابق کاروبار کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ جناب مولانا محمد اسحاق صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الصالحین، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، عزیز یاسین نے جس موضوع پر گفتگی کی دعوت دی ہے وہ تو توارد کا مقتضی ہے، لمبی باتیں آپ حضرات اس سے واقف ہیں، وقت تھوڑا دعا کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، مگر چونکہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر مسلمان کسی جگہ اکٹھے ہوں اور وہ بغیر اللہ کا ذکر کیے اور رسول اللہ کا تذکرہ کیے اٹھ جائے نا تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہے، پچھتائیں گے کہ کلمہ کو ہوتے ہوئے اور باتیں ہوتی رہیں، نہ اللہ کا ذکر ہوا نہ اللہ کے رسول کی بات ہوئی، تو یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خسارے کی بات ہوگی کہ ان کی کوئی سیاسی اجتماع ہو، مذہبی کہیں میٹنگ ہو یا اس طرح دعا کے لیے ہو، اللہ کا تذکرہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ یہ بالکل اس مجلس کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر مسلمانوں کی مجلس نہیں، وہ کوئی بے دین ہوں گے پھر۔ اسی لیے یاسر گونڈوی بہت اچھے شاعر گزر اللہ رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے صبا یا کہ صبا یہ جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد، صبا تو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد، کہ جب تو مدینہ منورہ جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، صبا تو جا کے یہ کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ اللہ کے بعد اگر ہمیں کوئی پیارا اور جس کی محبت کے بغیر کوئی اسلام نہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیر کر دیکھ لے میرے دل کو، نام تیرا ہے اور خدا کی یاد، بس ایک خدا کی یاد ہے اور دوسری طرف لکھا ہوا دے دل پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بغیر کوئی نہیں ہمارا کام، سیاست کریں اگر اس کے بغیر وہ بھی کافر اور سیکولر سیاست ہوگی۔ کاروبار اگر کریں اور یہ بھول جائیں کہ اللہ کے رسول نے کیا ہدایتیں دی ہیں تو یہ کاروبار مسلمانوں کا نہیں ہے، ہندوؤں اور کافروں کا ہو سکتا ہے، اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ، اس کے بغیر کوئی بات نہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ صرف وہ بندہ چکھتا ہے، کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایمان کا مزہ تب آئے گا جس کے نزدیک من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہ،
کہ اللہ اور رسول کے مقابلہ میں کوئی محبوب نہ رہ جائے. ہم کسی لیڈر سے محبت کریں، کسی عالم سے کریں، امام سے، تو ضمنی ہوگی کہ اللہ اور رسول کی محبت کے تابع. اگر مقابلہ میں آ جائے کہ ادھر اللہ اور رسول کی محبت اور ادھر کوئی دوسرا، تو جو پھر دوسرے کو ترجیح دے اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں وہ لوگ. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں اللہ کا رسول اور کہاں دوسرے لوگ. دوسرے سب غلام ہیں، خادم ہیں، اللہ کے رسول کی پاؤں کی خاک ہیں. ان کی عزت اگر ہم کرتے ہیں کسی صحابی کی، امام کی، دوسرے کی، تو اس سے صدقہ کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں. ورنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ٹائی نہیں پڑ سکتی کہ ایک طرف اللہ کا رسول اور دوسری طرف دوسرے ہوں. اس میں اگر ہم مساوات اور برابری کریں کافر ہو جائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی قدر و منزلت اللہ کے بعد، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حق، ممکن ہی نہیں ہے ساری دنیا ہر روز لگی رہے لا یمکن الثناء کما کان حق. اللہ کے رسول کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. دن رات میرے بھائی نعت پڑھ رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. اور یہی ملا جامی رحمۃ اللہ نے کہا جب روضہ رسول علیہ السلام پر انہوں نے جانے کی خواہش کی تو یہی کہتے ہیں فدائے ہزاراں جان مشتاقاں دراندہ فدائے روضہ خیر البشر. اللہ کے رسول کے روضہ پر حاضر ہو تو کروڑوں جانیں قربان کر دے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی جانیں حضور تیرے قدموں میں حاضر. مرنا پڑے گا، ہم مریں گے تیرے نام پر حلف ہے. ہم جیتے اور تجھے لوگ برا کہیں، ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہزاراں جان مشتاقاں دراندہ فدائے روضہ خیر البشر. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت سمجھے جان ہے اسلام کی، اس کے بغیر دین اسلام کوئی نہیں. اور یہ محبت خالی باتوں سے نہیں بنتی. اب یہی ہو گیا کہ زبان سے ہر مسلمان کہے گا میری جان حضور پر قربان ہے، مگر صرف اللہ کا رسول یہ کہنا کہ منار پر کھڑا ہو کر تو کہہ، حافظ صاحب تلاوت کر رہے آخر صلاۃ لدو قسم، سورج ڈھل گیا ہے، حیا علی الصلاۃ، مجھے مانتے ہو تو آ جاؤ نماز کے لیے. کتنے ہلیں گے، انگوٹھے چوم لیں گے، جان قربان کریں گے، نماز کے لیے نہیں ہلیں گے. اب یہ امت اگر شکایت کرے کہ اللہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا، پہلے بھی ایک دوست کہہ رہے کہ کافر جو ہیں وہ غالب ہے ہماری مدد نہیں کر رہا، کیوں کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اور جب علامہ اقبال نے شکایت کی شکوے میں، وہ ہم سب کی طرف سے ترجمانی تھی نا کہ ہم نے یہ کیا، سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے، اب تو ہمارے ساتھ وفا نہیں کرتا، ساتھ نہیں دیتا. تو پھر جواب بھی اللہ کی طرف سے خود ہی بتایا ہمیں، ہماری آنکھیں کھولی کہ دیکھو نا منہ اپنا نا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے ترا ہو کر. جن کا نام لیتے ہو بڑوں کا، ان کا ساتھ اس لیے میں دیتا تھا کہ وہ مسلمان تھے. تم نے جب قرآن چھوڑ دیا، میں تمہارے ساتھ پارٹی کیوں بنوں؟ کافر نہیں میری مخلوق. پھر جو جیتے میں تب ساتھ دوں گا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردنوں سے کتار اندر کتار. اب بھی وہ میرے لشکر الرٹ ہیں، وردیاں پہنی ہوئی ہیں، بیج لگائے ہوئے، مگر تم وہ بدر والے بنو نا کہ میں کسر پوری کر دوں. تم تیسرا حصہ ہوگے نا، 313,000 ہوں گے، میں لے آؤں گا اپنے فرشتے. مگر جب تم میرے نہیں رہے، میں تمہارا ساتھ چھوڑ. تم نے میرے رسول سے منہ پھیر لیا، اب تم میرے کچھ نہیں. تم ذلیل اور رسوا ہو، دنیا تمہیں جوتیاں مارے، کچھ نہیں مرے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل کمال جس کی علامہ اقبال نے نشاندہی کی، واقعی بچے نے ٹھیک کیا. بڑے بڑے مسلح ہوئے ہیں، رشی ہوئے ہیں، بزرگ ہوئے ہیں، چلے گئے جنگلوں میں، غاروں میں بیٹھ گیا، بڑی تپسیا کی، بڑی ایسے کام کیے کہ آدمی واقعی حیران ہوتا کہ اتنی مشقت برداشت کی. مگر وہ نمونہ نہیں ہے. نمونہ دنیا میں صرف ایک ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. آپ نے اس دنیا میں رہ کر چھوڑی نہیں دنیا. لوگ دنیا چھڑاتے تھے کہ تم زنا سے بچنا چاہتے ہو، خسی ہو جاؤ، یہ علاج تو کوئی نہیں تھا. رسول اللہ نے کہا مرد بنو، طاقتور مرد بنو، مگر موقع زنا کا ہے تو اسے سوچو کہ اللہ روکتا. یوسف علیہ السلام کی طرح بنو. وہ دنیا چھوڑ گئے، مال کمانا چھوڑ دیا، لوگوں سے بھیک مانگ کر کھاتے رہے. جو تارک دنیا بنے تھے نا، ہم درویش ہیں، لوگ ٹکڑے دیتے تھے، فتور نظر آنے، وہ ہڑپ کر جاتے تھے، شرم نہیں کرتے تھے کہ اگر اتنا برا مال تو ان کے ہاتھ سے لے کر کوئی کھاتے. سوال اور مانگنے کو پیشہ بنا لیا، کمانے کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں ہمیں بتایا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، کروڑوں جانیں حضور پر قربان ہے. ایک ہٹا کٹا طاقتور مسلمان جا رہا تھا تیزی سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کاش اللہ کے رسول اس کی یہ طاقت اور ہمت جو تھی اللہ کے راستے میں جہاد میں صرف ہوتی. وہ ان کے ذہن میں صحیح تھا کہ کافروں سے لڑنا جہاد. آپ نے فرمایا سن لو، اگر یہ صبح نکلا اور تیز بھاگ رہا ہے کہ
حلال رزق کما کر اپنے چھوٹے بچوں کے منہ میں دے. اگر یہ تیز تیز جا رہا کہ اپنے بوڑھے 2 ماں باپ جو ان کی خدمت کرے، اگر یہ اس لیے تیز جا رہا کہ میں کماؤں گا تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جا رہا ہے. تم سمجھتے ہو کہ جو کافروں سے لڑتے وہی مجاہد ہے؟ اللہ کے رسول نے آج کلیدے دیں درے دنیا کشا، اصل کام جو کیا نا، جس پر میں قربان ہوں، دنیا چھڑائی نہیں. یہ تو بہت ہار جانے والی بات ہے، شکست کہ بھاگ جاؤ میدان سے. یہاں رہو، بیوی بچوں میں رہو، دکانوں پر بیٹھو، عدالتوں میں فیصلے کرو، اسمبلیوں میں بیٹھو، مگر اللہ یاد رہے. کہیں تم خدا سے غافل نہ ہو. جو کچھ کرو یہ سامنے رکھ کر کرو کہ یہ سب نوٹ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اور دن قیامت کے میرے سامنے سارا کٹا چٹا آ جائے گا، ذرہ ذرہ کا حساب. یہ نہ بھولو، توڑتے ہوئے نہ بھولو، دکاندار جو ہے سودا کرتے نہ بھولو کہ اللہ دیکھ رہا. اللہ کے رسول علیہ السلام منڈی میں گئے مدینہ منورہ میں، آپ نے دیکھا ڈھیر تھا گلے کا، دکاندار نے رکھا، آپ نے ہاتھ اس میں ذرا مارا تو گیلا نیچے نظر آ، اوپر خشک تھا نیچے گیلا. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگا بارش ہوئی تھی اس لیے نیچے گیلا. آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کاروبار میں دھوکہ کرے گا گاہکوں سے وہ ہم میں سے نہیں، میری امت نہیں ہے. کیا ہے تمہارا کلمہ؟ اگر ایسا ہو گیا تو اوپر رکھتے، بتاتے کہ گیلا جو ہوتا ہوتا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دکانداروں کے لیے ایک ہی نقطہ سننا ہے، الجالب مرزوق، جو اس لیے کاروبار کرتے نا کہ خلق خدا کو مال دوسرے علاقوں سے لا کر سپلائی کرنا ہے کہ یہ مخلوق جو ان تک مال پہنچے اور مجھے تھوڑا سا نفع زیادہ. فرمایا جو خوش ہوتا نا کہ نرخ زیادہ ہو جائے، مہنگی ہو جائے، فرمایا لعنت ہے اس پر کہ نرخ زیادہ ہوتا تو خوش ہوتا کم وقت، اور اگر نیچے آ جاتا بہت دکھ ہوتا. حالانکہ خوش ہونا چاہیے کہ سستا ہو گیا یار، مخلوق خدا کو آرام سے ملے گا. خبیث لوگ جو جونکے ہیں نا، خون چوسنا چاہتے ہیں، دکانوں پر بیٹھ گئے اور نیت یہی ہے کہ غریبوں کا خون نچوڑیں، مہنگا دیں، چیز میں ملاوٹ کریں، چیز غلط دیں، اور خوش ہوں کہ میں بڑا سمجھدار ہوں. لعنت اس پر. الجالب مرزوق، جو سستا لا کر لوگوں کو دیتا ہے اس کے لیے حضور نے فرمایا دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے. والمحتکر ملعون، اور جو روک کر رکھتا ہے کہ چیز مہنگی اور بیچوں گا وہ دنیا کے لحاظ سے بڑا عقلمند ہے کہ مہنگا، فرمایا ملعون ہے، اور اللہ تعالیٰ دن قیامت کو اس کو کوڑی اٹھائے. حضور نے فرمایا کوڑ ہو جائے اس کو. اور اس دن سال میں آیا کہ حرامی تو خلق خدا کو آرام میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. اس لیے سارے کاروبار کی جان یہ ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے کچھ نیک لوگ ایسے تھے جنہوں نے سمجھا کہ اگر ہم غریبوں کو ویسے دیں تو ان کی عزت نفس جو ہوتی وہ بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہماری مدد کر رہے ہیں. انہوں نے یہ ڈھنگ سوچا، دکانیں کھولی، سودا ادھار دینا شروع کیا، اور اپنے کارندوں کو کہا لکھنا کوئی نہیں، نہ لینے جانا، اگر آپ دے دیں، ورنہ میں نے دکان بنائی اسی لیے کہ ان کو دوں، یہ بیچارے خریدنے کے بہانے لے جائیں، مدد کرنا چاہتا. یہ لوگ تھے جن کے کاروبار میں برکت ہوتی تھی. اللہ کے رسول ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. اور جو یہ سمجھتے کہ کاروبار کے بہانے سے جو رہ گئی نا کسر، تھوڑا بہت ان میں قوت خرید کا ہے ذرا، باقی وہ بھی چھین لو، یہ بیچارے آنے. اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی انتہائی خطرناک بات. اب میں سوناروں کو دیکھتا ہوں، مہنگا ہو گیا سونا، اب کوئی نہیں آتا، مکھیاں مار رہے ہیں بیٹھے، کون جائے خرید. غریب 1-2 تولے لے کر اپنی ناک رکھ لیتے تھے، اب بیچارے خرید نہیں سکتے، اب پڑے رہیں گے نا سعودی. سستا کرو، لوگوں کو پیسے دو زکات اور امداد کے، تاکہ وہ خریدنے کے لیے آئے، تم بیچتے رہو، کاروبار کا سلسلہ چلتا ہے. معاشی لحاظ سے بھی گردش جو ہے دولت کی کہ خون کی طرح ساری امت میں جائے، لوگ خریدتے رہیں، کاروبار چمکتے رہیں گے. اگر آپ نے ان کو بس کر دیا وہ خریدنے کے قابل نہیں، کون آئے گا خریدنے؟ دکانوں پر سودے گل سر جائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ساری دعائیں، ساری جو نصیحتیں تھیں وہ یہی تھیں کہ خلق خدا کو کاروبار میں نفع پہنچے. بس ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھی کا سنیں. اب ہم کسی کو اوپر تو قرض نہیں دیتے، اب سلسلہ ہی ختم ہو گیا کہ لوگ سمجھیں جس کو دے دیا یار اس نے بھی واپس نہیں کرنا، ٹھیک ہے وہ بھی بے ایمان ہوگا کہ جو لے جاتا واپس نہیں کرنا. اور لوگ بھی دینے سے کترا گیا کہ دینا ہے تو سود پر دینا، ویسے نہیں دینا. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تم صدقہ دیتے ہو مفت دے دیا، اس کی بجائے کسی حاجت مند کو جو تم دیتے ہو نا قرض، واقعی ضرورت مند ہے وہ، مفت نہیں لے رہا، اللہ تعالیٰ صدقے کی بجائے 10 گنا ثواب دیتا کہ وہ صدقہ تو غریب پہ، یہ بیچارہ پھنسا ہوا آیا گھر میں ضرورت ہے، 10 گنا ثواب اس پر دیتا. اور اس میں بھی یہ سمجھایا کہ اگر وہ نہیں دے سکتا تو مہلت.
اور اگر بالکل نہیں دے سکتا تصدق خیر ہو، چھوڑ دو، تمہارے پاس اتنا ہے وہ بھائی ٹانگ ہے، تم یقین نہیں رکھتے کہ ایک دن آئے گا کہ پائی کے افزانے میں اللہ 700 گنا دے گا؟ وہ وقت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر تم مانتے ہی نہیں کہ قیامت آنی ہے اور اللہ نے اجر، پھر تم کافر مانتے ہو تو یہ سودا مہنگا کہ یہاں 1 روپیہ دے در وہاں لاکھوں جا کر لے لینا اللہ تعالیٰ، اور ہمیشہ کی جنت جہاں سے نکالے نہیں جاتے۔ صحابی رسول تھے قربان جائیں جنہوں نے حضور کی تعلیم کو قبول کیا۔ آدمی نے قرضہ لے لیا، صحیح مسلم ہے، یہ مطالبے کے لیے جاتے رہے۔ اب وہ گھر میں ہی ہوتا تھا مگر پلے پیسہ نہیں تھا، چھپ جاتا تھا، لوگ کہہ دیتے کہ نہیں وہ گھر نہیں۔ ایک دن انہوں نے آواز سن لی، جب وہ کسی نے آ کر کہا کہ وہ گھر نہیں، انہوں نے کہا آج نہیں یہ کام یاب ہوگا ہڑبا، میں نے تیری آواز سن لی ہے تو گھر میں ہی ہے۔ اب حالت دیکھیں، وہ بیچارہ جس حال میں آیا کہ نگاہیں جھکی، شرمندہ تھا، پلے کچھ نہیں تھا، کیا دیتا؟ انہوں نے کہا میں اتنی بار آیا ہوں تو یار سامنے ہی نہیں آیا اور یہ بہانہ بنا دیتا رہا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے اگر میرے پاس ہوتا میں گھر جا کر تجھے دیتا، تیرا شکریہ ادا کر، میرے پلے ہی کچھ نہیں، جھوٹ نہ بولتا تو کیا کرنا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کسی نے گلے سے نہیں پکڑا، عدالت میں نہیں کسی کا، صحابی رو پڑا، صحابی رویا کہ میں بہت قصوروار ہوں یار، میں کیوں مانگنے کے لیے آتا رہا کہ میرا ایک بھائی جھوٹ بولتا رہا۔ اس نے کہا آج سے تو سمجھ لے کہ کھاتا صاف ہے، میں نے تو سے کوئی نہیں لیا۔ بھئی اگر ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں تو اللہ کے رسول تو یہی کہتا کہ یہ زندگی جو تم گزار رہے اور جس میں کرپشنیں کر رہے، یہ تو آنکھ جھپکنے کی، ابھی موت آئے گی، قصہ ختم ہو جائے، خواب ہے جو ختم ہو جائے گا، جو بعد میں آنے والی دنیا کہ وہ پھر ختم نہیں ہوگی۔ جو آگ میں چلا جائے گا وہ بھی ہمیشہ مانا گیا، جو جنت میں چلا جائے گا وہی۔ یہ ایک نسخہ اللہ کے رسول نے بتایا، حکمران بھی سیدھے ہو گئے، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں درویش۔ اب میرے سامنے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ کے تھوڑی دیر بعد آئے، درمیان میں گیپ آ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد جو زمانہ شروع ہوا ملوکیت، یہ اسی طرح امریت لوگوں کے گڑھے گھونٹ دیے، کوئی بول نہیں سکتا تھا، حسین جیسے آدمی کا سر کاٹ دیا گیا، دہشت پھیلا دی امت، لوگ کانپ گئے۔ مگر اسی خاندان میں سے مروان کا پوتا پیدا ہو گیا، اور ایسا پیدا ہوا کہ نام بھی عمر تھا، اور باقی اس کے زمانے میں حضرت عمر جیسی عدالت اور انصاف دوبارہ بحال ہو گیا۔ 2 سال حکومت، مگر کس نسخے سے؟ اتنا بانکا تھا کہ بازاروں میں نکلتا تھا، شہزادگی میں خوشبوئیں ایسی اعلیٰ کہ لوگ بعد میں پہچان لیتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز یہاں سے گزرا۔ عیاش، اور جو سوٹ خریدنے ملازم سے کہہ دینا کہ دکان پر سب سے مہنگا جو وہ لانا، اور وہ پہننا جو صبح کو پہنا شام کو نہیں پہنا، سال میں اس کی باری نہیں آتی تھی، اتنا فضول خرچ۔ جب بغیر مانگے بغیر خواہش کے اس کے گڑے میں امت نے یہ خلافت ڈال دی کہ ہم تجھے حکمران پسند کر لیں۔ اور اب ذرا سا صبر کر لیں، کس ماں کا بیٹا تھا، کس کی گود میں پلا تھا۔ اب یہ مائیں جو ہم دے رہے ہیں بچوں کو، ان سے عمر بن عبدالعزیز کیسے پیدا ہوں گے؟ ایکٹریس ہیں، ایکٹر ہی پیدا ہوں گے نا، حرامی جنم لیں گے، پھر ہم روئیں گے، بچے عزم نہیں۔ ذرا دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اصل خلیفہ تھے، پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھی، بازار میں رات کو گھوم رہے، دیکھتے تھے رعایا کے حالات۔ صبح ہونے کو تھی، ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی بیٹا فجر ہونے والی ہے، دودھ خریدنے والے نے آنا ہے، ذرا دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے، پیسے ذرا زیادہ مل دیں۔ اس بچی نے کہا ماں تو نے سنا نہیں، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرایا کہ دودھ میں کوئی شے نہ ملاؤ، خالص دودھ بیچو۔ تو عورت کہنے لگی ماں کیوں عمر دیکھتا، وہ یہاں موجود ہے ملا۔ اس نے کہا عمر نہیں دیکھتا، عمر کا خدا دیکھتا ہے۔ اس بچی نے جب یہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بیٹھ گئی اس کی بات۔ صبح ہی پتا کیا کہ اس کی کہیں نسبت تو طے نہیں، منگنی تو پتہ نہیں ہوئی، کوئی نہیں دیکھا کہ یہ غریب ہے۔ آپ حاکم وقت اپنے بچے عاصم کے لیے اس بیٹی کا رشتہ لیا، اور اس سے جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام لیلا رکھا گیا، وہ عمر بن عبدالعزیز کی ماں بنی، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا جو اتنا عیاش تھا، مگر جب حکومت پر آیا ایک ہی بات پر ختم ہو، جن کے دل میں بیٹھ گیا کہ حساب دینا، یہیں رہنا، کہ دھوکے کرتے رہے، پھر آج ایک اعلان کر دو، کل کہہ دو یہ کوئی حدیث ہے، آج ایک اعلان کرو کل مکر جاؤ کہ نہیں یہ چال تھی۔ یہ اسلام اور ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی بات سنیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بچیوں کے پاس گئے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھروں میں گئے، ہر بچی نے اپنے منہ پر کپڑا لے کر اور دوسری طرف منہ کر بات کا جواب دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا بیٹا میرے منہ سے بو آ رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ تم منہ پر کپڑا لیتی ہو دوسری طرف منہ کر لیتی ہو، کیا سبب؟
اب خلیفہ جو سندھ سے لے کر اسپین تک کا حکمران تھا، اس کی بچیوں نے کہا ابا جی آپ جو گزارا ہمیں دیتے ہیں اس میں سوائے پیاز کے ہم روٹی نہیں کھا سکتے، پیاز کی وجہ سے ہمارے منہ میں بو آ رہی ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ کیسے بات کریں۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خزانے ان کے قبضہ میں، مگر سمجھے سے یتیم کا مال ہے، میں ایک پائی نہیں لے سکتا حکم کے بغیر، کس طرح عیاشی کروں۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک حکمران کی بچیاں اور ہماری تمہارا حال یہ، مگر یہ میری سفید داڑھی قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے رسوا نہ کرو، میں وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، کوئی بات نہیں تم پیاز سے روٹی کھا لو، وہاں تو تمہارا باپ سرخرو ہوگا۔ عید کا موقع آیا تو گھر میں آئے، بچے ضد کر رہے تھے کہ لوگوں کے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، ہم میرے پھٹے ہوئے۔ بیوی نے کہا وہ بھی ایک خلیفے کی بیٹی تھی عبد الملک کی، دو بھائی ولید اور سلیمان حکم کر گئے، اب خامد حاکم تھا۔ اس نے کہا امیر میں بچے ضد کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے عید کے موقع پر کوئی کپڑے تیار کریں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا فاطمہ اگر کچھ بچایا تو ان کے لیے بنا دے۔ اس نے کہا کیا بناؤں، آپ روزینہ اتنا لیتے ہیں کہ اسے روٹی نہیں پکتی، ان کے کپڑے کیا بناؤں۔ آپ نے بنایا اچھا ایک تجویز سوچی ہے، لکھ دیا پروانہ، کیشیئر کے نام خازن جو بیت المال کا انچارج تھا اس کو لکھا کہ 1 مہینے کی تنخواہ پیش قیمت کو دے۔ اسلامی حکومت کو حکومت ہے، کانٹوں میں لیٹنے کا معاملہ، کچھ نہیں فائدہ، رہایا اچھے حال میں، خلیفہ تنگ۔ اس نے جواب میں لکھا اوپر یہ آبجیکشن لگا دیا کہ امیر المومنین مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں 1 مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں پیش کی، مجھے گارنٹی دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے اور حکومت کا کام کریں گے۔ حاکم بھی نیک ہو چکے متحد۔ جب وہ جواب آیا تو آپ رو پڑے اور فرمایا میرا مرشد صاحب مجھ سے غلطی ہونے لگی تھی، اس نے بچا لیا کہ 1 مہینہ زندگی کا کیا اعتبار۔ ان سے کہا بیٹا یہی دو کر گزارا کر لو۔ اس لیے بچہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی باتیں کرے، اللہ کا رسول جو دے گیا نا وہ ہمارے لیے اب ایسی بات ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ راستہ ہی اور تھا جو ہم نے چھوڑ دیا، جو ہماری دکانوں پر جائیں، عدالتوں میں جائیں، منڈیوں میں، اسکولوں اور کالجوں میں، ہمارے میڈیا کو دیکھیں، کہاں اسلام نظر آ رہا، کافروں سے بدتر ہر معاملہ، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہماری مدد کے لیے آئیں، یہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا نہ تقدیر ہے نہ ظلم ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں تو تم بھگت رہے ہو۔ اس لیے اگر بچے یہ شروع کر رہے ہیں، میری ان سے بھی یہی درخواست ہے، جو بھائی سن رہے ہیں ان کی سارے کوئی کاروبار نہیں کرتے، جو بھی کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے، کوئی دکان کرتا ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی ملازمت، اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر رزق کس کا، فرمایا جو آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اس لیے جہاں کوئی کھڑا نہ مشین پر کھڑا، کوئی ہل چلا رہا، کوئی دکان، یہ روزی حضور نے فرمایا بہترین روزی ہے، بشرطے کہ اس میں تم جھوٹ کی اور بے ایمانی کی ملاوٹ نہ کرتا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین۔ نماز روزے پر یہ ثواب نہیں آیا میرے بھائیوں، جن دکانداروں کے لیے آیا کہ جو بیچنے والا سچا ہوگا اور امانت دار ہوگا وہ قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ اب ان سے بڑا مرتبہ کیا، شہید بھی نیچے ہیں، صالحین بھی نیچے ہیں، اوپر نبی اور ساتھ صدیق ہیں، فرمایا ان کے ساتھ ہوگا۔ کہ اتنے کاروبار میں پھنس کر بھی خدا کو نہیں بھولا، کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کوئی فریب نہیں کیا، ایمانداری سے چیز دی، اور زیادہ کی بجائے تھوڑے کی طرف آئیں۔ اور اگر کوئی غریب ایسا آ جائے آپ سمجھیں کہ یہ بیچارہ تو پتہ نہیں یہ پیسے بھی کہاں سے لے آیا، تو اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہو تو اس کو مفت ہی دے دیں، اس میں خسارہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہاں بھی برکتیں ملیں گی آپ کو۔ اور اگر یہ دنیا میں تو پھر سرخروئی ہے۔ اللہ کے رسول کو ہم سامنے رکھ کر چلیں نا، اس وقت آگے حضور ہوں، ہر کوئی کام کر رہے ہیں پوچھیں کہ یا میں خود پڑھوں یا عالم سے پوچھوں کہ حضور نے نکاح کیا، بچیوں کو کیسے کیا تھا، کاروبار کیسے کیا تھا، یہی نور کی بارش ہو جائے، اللہ کی رحمتیں ہو جائے۔ جب آپ کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، اللہ کا ہم سے رشتہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، ان کو مانیں گے۔ میں نے پہلے بھی اقبال کا شعر پڑھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کرم تیرے ہے۔ اور یہ سارے جو کر رہے ہیں نا، کہیں خاکے چھاپتے ہیں، کہیں ہمیں دہشت کر کے، کیا ہے ان کا فلسفہ؟ ایک ہی علامہ اقبال نے نظم لکھی تھی کہ ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، آج سے 50 سال پہلے اس وقت بتا دیا تھا کہ ان کی اسکیمیں کیا۔ اسکیم یہ ہے، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، پروگرام انہوں نے بنایا۔ یہ کوئی خبر نہیں ہو گیا کہ ایران میں آ گئے، عراق میں
پرانے منصوبے، ارادہ کیا کہ حضور کے نام لیوا ختم ہو جائیں. سوچا کیا بے ایمانوں نے؟ ہمارے بارے میں کہتے ہیں یہ فاقہ کش کہ بھوکے رہ لیتے ہیں یار مسلمان. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، نہ بھوکے رہنے سے انہیں کوئی ڈر ہے نہ جان دینے سے ڈر ہے. روح محمد اس کے بدن سے نکال دے. یہ اسکیمیں ہیں کہ ان کے دلوں سے حضور کی محبت کھینچ لیں. اس لیے یہ بے ایمان لگے. ان کے پادری، ان کے وزیر، ان کے بش، سب کا منصوبہ کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت جاتی رہے. اور جب محبت نبی علیہ السلام کی جاتے رہے گی، نہ دنیا ہماری سنورے گی نہ آخرت سنورے گی. خاسرت دنیا والآخرہ. اگر چاہتے ہو کہ کوئی ترقی نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو، ایک ہی نسخہ. اس محفل میں بیٹھے نوجوان فیصلہ کریں، بوڑھے کریں کہ اتنی عمر گزر گئی ہے. اب جب کان میں آواز آئی، کس کی آواز؟ حیا علی الصلاۃ. حیا کس کے حکم سے یہ اعلان کر رہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بلا رہے ہیں. ابھی آپ کو کوئی تھانے دار بلائے نا، کوئی چودھری بلائے، کون انکار کرتا؟ آپ بھاگے جاتے ہیں. یہ اللہ کا رسول سرور کائنات بلا رہا ہے، آپ ہلتے نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے صاف اعلان کر دیا، بین الکفر ورب ترک الصلاۃ. بندے کے اور کافر ہونے کے درمیان صرف جو لکیر ہے وہ نماز کا چھوڑنا. نماز جب کوئی چھوڑ دیتا، لا دین لمن لا صلاۃ لہ. جب نماز نہیں ہوتی وہ کیا دین ہے؟ 5 وقت نافرمانی خدا کی کرتا ہے اور اس نے حکم کیا ماننا. اس لیے آج کی محفل میں اور آپ کوئی شرم نہ محسوس کریں کہ ہم تو مسجد میں پہلے نہیں جاتے تھے، لوگ کیا نہیں. ابھی سے فیصلہ کریں کہ اب جو زندگی گزرے گی وہ عقائد عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے گی. ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کے رسول نے کہا. پھر انشاءاللہ برکتے ہی برکتے ہیں. یہ چند باتیں جو میں نے کہہ دی، کہہ جاتا ہوں میں جوش جنون میں تیرے اسرار. مجھ کو بھی صلاح دے میری آشفتہ سری. میرے اس پاگل ہونے کا مجھے کوئی بدلہ دے دینا. کوئی 1-2 بندے بھی نکل آئے تو میں سمجھوں گا یہ مجلس جو ہے بابرکت ثابت ہوئی. اور اگر بے اثر رہ گئی تو میں نے بہرحال آپ تک بات پہنچا دی ہے. آگے معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور فیصلہ دن قیامت کے اللہ کے حضور ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ خوش رکھے.